اور الیکشن میں حصہ لینے والے اچھی طرح جانتے ہیں ڈمی. ابھی سے بیٹھ کے کرو گے؟ ابھی تو حضرت تشریف لے گئے, کھڑے ہو کر کے خطاب کیا ہے. السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. 3 مرتبہ جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم کما کانت وصحابہ صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ کے سامنے سیدنا محترم بڑا میاں صاحب رسول کے سائے کے سلسلے میں کچھ گفتگو فرمائی. اسی کے سلسلے میں مجھے ایک شعر یاد آیا رسول کے سائے کے بارے میں. ملاحظہ فرمائیے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ تھا سایہ تیرا. اب آپ حضور محدث اعظم ہند کا اشعار ملاحظہ فرمائیے. ہوش و خرد عطا کیا, ہوش و خرد عطا کیا, اوج خودی دکھا دیا. ہوش و خرد عطا کیا, اوج خودی دکھا دیا. جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا. جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا. احمد حق نما دیا, احمد حق نما دیا, اشرف با خدا دیا. احمد حق نما دیا, اشرف با خدا دیا. مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا. مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا. کھولا تیرے حجاب نے اور میرے اضطراب نے حسن کا سب کیا دھرا. عشق کا سب لیا دیا. تیری عطا پہ اشرفا, تیری عطا پہ اشرفا, سید خستہ جا فدا. حضور محدث اعظم فرماتے ہیں تیری عطا پہ اشرفا, سید خستہ جا فدا. منگتا کے لب ہلے نہیں, حکم ہوا دیا دیا. منگتا کے لب ہلے نہیں, حکم ہوا دیا دیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کانفرنس کرنے والوں کا خود میرے آنے کا مقصد اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی یا پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا. غلط فہمیاں ہر دور میں ہر زمانے میں پھیلائی گئی.
لیکن صورتحال اس وقت اور افسوسناک ہو جاتی ہے جب غلط فہمیاں پھیلانے والے خود مزین اسلام بن کر سامنے آتے ہیں. ابلیس جب اپنے بل پر آیا تھا تو حضرت آدم نے اس کا دماغ باہر کر دیا. باطل جب فرعون اور نمرود کی شکل میں آیا تھا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے کردار نے اس کی دھجیاں اڑا دی. مخالف جب بھی کھل کر مخالف بن کر سامنے آیا تو اہل حق نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سچ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر مارا. یہ سچ ہے. حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا گیا. یہ سچ ہے. حضرت امیر حمزہ کے سینے کو کاٹ کے کلیجہ نکالا گیا اور مروجی ہے کے دانتوں سے چبایا گیا ہو. یہ سچ ہے. صحابہ کرام اور دور کے نوجوانوں نے بھوک و پیاس کو گلے لگایا. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ باطل کی ایسی کمر توڑ دی کہ وہ سامنے آنے سے شرمانے لگا اور اس نے بزدلی کا ثبوت دیا کہ ابو جہل بن کے سامنے نہیں آ رہا ہے, ابو لہب بن کے سامنے نہیں آ رہا ہے, مشرک بن کے سامنے نہیں آ رہا ہے, باہر کے کیمروں کے سامنے نہیں آ رہا ہے, بلکہ نماز پڑھ کے گھس کے اندر آ رہا ہے, روزہ لے کے گھس کے اندر آ رہا ہے, زکات لے کے گھس کے اندر آ رہا ہے, کلمہ پڑھ کے گھس کے اندر آ رہا ہے, حج لے کے گھس کے اندر آ رہا ہے. حضرت بلال کے کمان نے باطل کی ایسی کمر توڑ دی کہ باطل کہہ کے اندر آنے کی ہمت ہے ہی نہیں. اب تو گھس کے کام کر رہا ہے, اب تو اندر آ کے کام کر رہا ہے. ایک میرے دوست مکان کے باہر دشمنوں کو لڑنا آسان ہے, وہ اندر ہو جائے تو کتنا مشکل ہے. اسی لیے خانواد اشرفیہ کے علماء کرام کا آنا ضرور اور کانفرنس کا ہونا ضرور تاکہ ہوتا رہے باطل دور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی. بین تو صلی علیہ صلوات و سلام. اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں دور کرنا میرا فرض ہے. اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام. بے شمار ادیان ملتیں قومیں آئیں, لیکن ان دینوں میں جس دین کو اللہ نے چن لیا وہ اسلام ہے. اور بھی مذاہب ہے لیکن بے مثال مذہب, لاجواب مذہب, بہترین مذہب, بے نظیر مذہب اسلام ہے. اور بھی کتابیں نازل ہوئی کی نہیں, لیکن قرآن لاجواب کتاب ہے, قرآن بے مثال کتاب ہے, قرآن بے نظیر کتاب ہے, قرآن بے مثل کتاب. ایک بات مجھے بتاؤ, حضرت عیسیٰ کے صحابہ ہے کہ نہیں, حضرت موسیٰ کے, ہر نبی کے صحابی, لیکن جو رسول کا صحابی وہ تمام صحابیوں میں افضل لاجواب صحابی ہے, بے نظیر صحابی ہے, بے مثل صحابی ہے, بے مثال صحابی. اب ایک بات مجھے بتاؤ, قرآن تمام دنیا کی تمام کتابوں سے افضل ہے کہ نہیں, توریت سے افضل ہے کہ نہیں, زبور سے, انجیل سے, توریت سے. اب طے کر کے مجھے ایک بات بتاؤ, زبور کس کا کلام, توریت کس کا کلام, قرآن کس کا کلام, انجیل کس کا کلام؟ تو توریت بھی اللہ کا کلام ہے, انجیل بھی اللہ کا کلام ہے, قرآن بھی اللہ کا کلام, زبور بھی اللہ کا کلام. جب اللہ کا کلام چاروں کو چھوٹا بڑا کیسے, افضل مفضول کیسے, اعلیٰ ادنا کیسے؟ جب اللہ کا چاروں کلام ہے, جب زبور کا متکلم اللہ ہے, انجیل کا متکلم اللہ ہے, قرآن کا متکلم اللہ, جب متکلم نہیں بدلا تو کلام کی حیثیت کیسے بدلی؟ وہ کتنا بے خوب سمجھا جائے گا جو کہے قاسمیہ کی تقریر سے قاسمیہ کی تقریر بڑی. اگر یہ نہیں کہنا تو یہ کہو قاسمیہ کی تقریر سے شیخ الاسلام کی تقریر بڑی ہے, قاسمیہ کی تقریر سے غازی ملت کی تقریر بڑی ہے, قاسمیہ کی تقریر سے مجاہد راوا کی تقریر بڑی ہے, قاسمیہ کی تقریر سے مفکر ملت کی تقریر بڑی ہے. سمجھ میں آنے والی بات ہے, لیکن قاسم کی تقریر سے قاسم کی تقریر بڑی, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اگر کہنے تو یوں کہو قاسمیہ کی صبح سے حضرت بڑے میاں کی صبح بڑی. اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل. جب زبور کا متکلم اللہ ہے, انجیل کا متکلم اللہ ہے, توریت کا متکلم اللہ ہے, قرآن کا متکلم اللہ, جب اللہ ہی کی یہ بات ہے چھوٹی بڑی کیسے, افضل مفضول کیسے, وہ کیسے سپیریئر ہوا, یہ کیسے انپیریئر ہوا, وہ کیسے اعلیٰ ہوا, یہ کیسے ادنا ہوا. قرآن
افضل कैसे हुआ तौरेत तो मुकाबले अफजूल। आपने कुरान को अफजल कहा, उसके मुकाबले में तौरेत को कहा मफजूल। अब मफजूल कहने का बताओ उसूल, क्या उसूल है? मेरे दोस्तों, धोखा इसलिए खा रहे हो कि तुमने मुतकल्लिम पे गौर किया था, तुमने देने वाले पे गौर किया था, तुमने देने वाले पे गौर किया था। देने वाला अल्लाह है। ज़ुबूर हज़रत दाऊद पे नाज़िल हुई, इंजील हज़रत ईसा पे नाज़िल हुई, तौरेत हज़रत मूसा पे नाज़िल हुई। दे रहा है अल्लाह, ले रहे हैं ईसा, दे रहा है अल्लाह, ले रहे हैं मूसा, दे रहा है अल्लाह, ले रहे हैं दाऊद। मेरे दोस्तों, देने वाले को देख रहे हो। जब देने वाला अपना कलाम दे रहा था तो अफजल मफजूल का फर्क कैसे पड़ा? मेरे दोस्तों, देने वाले को ना देखो, यहाँ फजीलत का मामला देने वाले पर नहीं है, यहाँ फजीलत का मामला लेने वाले पर है। यहाँ लेने वाले बदल रहे हैं, यहाँ लेने वाले बदल रहे हैं। जब ज़ुबूर दे रहा था तो दाऊद ले रहे थे, जब इंजील दे रहा था तो ईसा ले रहे थे, जब तौरेत दे रहा था तो मूसा दे रहे थे, लेकिन जब कुरान दे रहा था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ले रहे थे। रसूलुल्लाह का जवाब रसूलों में नहीं, बिला तशबीह पर नाज़िल हुई किताब का जवाब किताबों में नहीं। मूसा कलीमुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़ा फर्क है। इस फर्क को हमारे तसव्वुफ जाने। मैं तो शरीयत की शय जानता हूँ, जरा सा मामूली उर्दूदा, मामूली उलमा का सोबत याफ्ता ये बात अच्छी तरह जानता है कि हज़रत मूसा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जगह मुकर्रर कर दी थी, जगह फिट कर दी थी। कोहितूर पहाड़ी का नाम सुना है ना? वही पहाड़ी हज़रत मूसा के लिए मुकर्रर कर दी गई थी। ए मूसा, बात करनी है तो हर जगह से बात नहीं होगी, बात करना है तो कोहितूर पर आओ, आयतें चाहिए तो कोहितूर पर आओ, तौरेत चाहिए तो कोहितूर पर आओ, हम कलामी का शरफ होना है तो कोहितूर पर आओ, गुफ्तगू करनी है तो कोहितूर पर आओ। हज़रत मूसा के लिए जगह मुकर्रर कर दी गई थी, उसी जगह आओगे तभी आयतें मिलेंगी, उसी जगह आओगे तभी बातें होंगी, उसी जगह आओगे तभी गुफ्तगू होगी, उसी जगह आओगे तभी हम कलामी के शरफ होंगे। हज़रत मूसा के लिए जगह मुकर्रर कर दी थी, लेकिन मेरे हबीब, मेरे महबूब, तुम मूसा कलीमुल्लाह नहीं हो, तुम्हारे लिए कोई जगह फिट नहीं है, तुम्हारे लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं है। न काबा फिट है, न मुसल्ला फिट है, न मरबा की वादियां फिट है, न अरबात का मैदान फिट है, न मक्का फिट है, न मदीना फिट है। तुम मूसा कलीमुल्लाह नहीं हो, तुम तो मेरे हबीब हो, तुम तो मेरे महबूब हो। तुम्हारे लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ तुम रहोगे वहाँ वही नाजिल होगी। वहाँ वही, अगर तुम काबा में रहोगे तो काबा वही नाजिल होगी, गारे हेरा में रहोगे तो गारे हेरा वही नाजिल होगी, अरबात के मैदान में रहोगे तो अरबात के मैदान वही नाजिल होगी, कब्र में रहोगे तो कब्र वही नाजिल होगी, मैदान में रहोगे तो मैदान वही नाजिल होगी, गायसुर में रहोगे तो गायसुर में नाजिल होगी। हाँ, तो ये अगर तुम हज़रत आयशा के हुजरे में रहोगे तो वही ये हज़रत आयशा के हुजरे में नाजिल होगी। इसलिए कि मूसा को बुलाना ये उनके तालिब होने की दलील है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए हर जगह वही भेज देना तुम्हारे मतलूब होने की दलील है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरा रसूल मूसा कलीमुल्लाह की तरह नहीं, जब मेरा रसूल मूसा कलीमुल्लाह की तरह नहीं, तो भारतीय मौलवी अब्दुल्लाह की तरह कैसे होगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअस्वानि अलैहि सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इसी के साथ साथ मैं अपनी तकरीर का काम करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम। हजरात, अब लीजिए नाते पाक के चंद अशार भी समाप्त फरमाइए। बंबई की सरजमीन से महाराष्ट्र के मशहूर शायर जनाब मंसूर फरीदी साहब इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं। मंसूर फरीदी साहब से गुजारिश है कि चंद अशार अपना कलाम जो बारगाह रिसालत में उन्होंने पेश किया है जरा अपने धुन में और अपने लहजे में सुनाए। हज़रात मोहतरम, अभी हमारे लायक सद-ए-कराम कायद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद गिलानी मियाँ क़िबला ने एक नया नारा सुन्नी अवाम एक हो ये नारा आपको दिया। चुनाचे इस नारे से मुतासिर होकर मैं अपने कते के जरिए आप हज़रात को दावत दे रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए।
ایک مرکز پر سمٹ کر آئیے، ایک مرکز پر سمٹ کر آئیے، آئیے مطلق نہ اب گھبرا